بھٹی صاحب، آئرنی آف فیٹ دیکھیں کہ جو بات اثر کیسر کر رہے ہیں وہ فیصل واؤڈا کر رہے ہیں، اور فیصل واؤڈا اور محسن نقوی صاحب کی باتوں کو میں بڑی امپورٹنس دیتا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ بات، وہ کیوں کس کے قریب ہے زیادہ. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اوپر کے حلقوں میں بھی بڑی ناراضگی پائی جا رہی ہوگی، حکومتوں کو ڈیفینڈ کر پا رہی ہے، اور جس طرح واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ایکسپائر ہو چکے ہوئے اور پختونوں کو لڑوایا جا رہا ہے ریاست کے ساتھ، اس میں یہ حکومت کچھ نہیں. آپ ایگری کر رہے ہیں سیاست کیسر صاحب اور واڈا صاحب سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا دکھ اور تکلیف کی بات اس کو اگر کریں کہ اس حکومت نے سارا ملبہ پتہ کس پہ ڈال دیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پہ. اس حکومت نے اسٹیبلشمنٹ میں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. یہ اتنے نااہل لوگ ہیں، اتنے نالائق لوگ ہیں، اتنے فارغ لوگ ہیں، اتنی بیکار حکومت ہے کہ یہ صبح سے شام تک آگ اگل رہی ہے. اور کر کیا رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ رینجرز کے اہلکار جو جان سے گئے، جو پولیس اہلکار گئے، بالکل گئے، لیکن آپ نے رینجرز کے اہلکاروں کا ایک بندہ پکڑا ہوا ہے جو F10 کا ہے، جو بیوروکریٹ کا بیٹا ہے، جس کا باپ پیپلز پارٹی کا بھی ہے. اور اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے آپ نے؟ کیوں؟ اس کی گاڑی کے نیچے رینجرز آئے، اور لیکن اس کو انہوں نے پکڑا ہوا؟ ہاں، اس پر پولیس نے پکڑا ہوا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ پچھا تاثر کیا جا رہا ہے؟ جیسے فوج نے گولیاں چلائی ہیں. فوج نے نہیں چلائیں بھائی. فوج تو وہ تھی کہ جب وہ جفیاں ڈال رہے تھے اور سیلفیاں لے رہے تھے مظاہرین کے ساتھ. اور یہ تاثر کیوں جا رہا ہے؟ ان کی وجہ سے. کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ آدھے پاکستان پر دفعہ 144 لگا دی. انہوں نے اسلام آباد اور لاہور کو بلاک کر دیا. انہوں نے موٹر وے بند کر دیے. انہوں نے GT روڈ بند کر دیے. انہوں نے رستے سڑکیں بند کر دیں. انہوں نے اتنے کریک ڈاؤن کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کہ اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. اور پھر اب کیا کیا؟ ایک محسن نقوی لائیں، علی ناصر رضوی ادھر IG. اللہ کا شکر ہے وہ خود آ گئے، اتنا ہی کافی تھا. وہ اپنا بندہ بھی لے آئے. اور پہلے اسلام آباد پولیس کو کوئی تھوڑا سا ہوتا تھا، پڑھی لکھی پولیس ہے، مہذب پولیس ہے، تہذیب یافتہ پولیس ہے. اس پولیس نے جو حال کیا ہے، اور یہ جو ایمان مزاری کہہ رہی ہیں، مجھے ایمان مزاری کے بہت سارے چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. 1 لاکھ نامعلوم افراد پر مقدمے ہیں. 1 لاکھ. میرے گھر سے مجھے آج اٹھا لیں تو میرا کوئی پرسان حال نہیں. میں اب سن کلیئر کر دینا، میں ابھی اس سے پہ آ جاؤں. سن وہ 1 لاکھ سارے وہ ہیں. پلیز آپ بول رہے تھے، میں آپ جواب دے دیجیے. جواب ساتھ ہی ایڈ کر کے اچھا. 1 لاکھ نامعلوم لوگوں پر پرچہ کیا. اور پرچہ کیا کیا؟ اور گھروں میں گھستے ہیں، بیویوں، بیٹیوں اور ماؤں کے دوپٹے کھینچتے ہیں، اور چادر چار دیواری کا کرتے ہیں. یہ جس دن شہباز شریف کے ساتھ ہو گیا نا، اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ہو، یہ میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ جس دن ہو گیا نا، ان کے گھر میں کوئی گھسا، ان کی ماں، بہن، بیٹی کا کسی نے دوپٹہ کھینچا، تو میں پھر اس دن ان کے حق میں آواز اٹھاؤں گا. یہ اس دن ان کو پتہ چلے گا اصل درد کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے پولیٹیکل لوگوں سے ہینڈل کرنے کا. 1 لاکھ لوگوں کا. ادھر جو بھی پختون جو ریڑی والا ہے اس کو اسلام آباد پولیس اٹھا لیتی ہے. جو چنے بیچ رہا ہے اس کو اسلام آباد پولیس اٹھا لیتی ہے. اور کوئی پختون، ہر پختون PTI کا نہیں ہے، اور ہر PTI والا ادھر جلسے میں بھی نہیں آیا یا احتجاج میں شریک نہیں ہوا. اور یہ کیا، اور اتنی نفرت اور تقسیم زدہ یہ اشتہاری مہم چلا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے میرے خرچ کر کے، کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ تخریب کار ہیں، یہ فلانے ہیں. بھائی 9 مئی پہ کس نے کہا تھا کہ نہیں ایک بندے کو سزا دو؟ لیکن آپ کے پاس اور کوئی ایشو نہیں ہے. اور پھر یہ پختونوں کو، پٹھانوں کو، اور بلوچستان میں کیا حال ہے؟ پنجابیوں کو شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے، گولی مار دی جاتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں لوگ کہتے ہیں پاکستان سے آئے ہو. GB میں جا کے حالات دیکھ لیں. اور ایک رہ گیا تھا کہ خیبر پختونخوا، آپ نے اپنی نااہلیوں، اپنی ظالمانہ پن کی وجہ سے اس پہ وہاں بھی آپ ویڈیو کلپس دیکھ لیں جو آ رہے ہیں. اور تحریک انصاف کو چھوڑ دو. اس وقت سب سے زیادہ ترس بتاؤ کس پہ آ رہا ہے؟ اچھا نہیں، میری بات سن، کمپلیٹ بات سنیں. نہیں، ترس کی بات نہیں، بڑی سیریس ترس کی بات. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایجنڈا چل رہا ہے. نہیں، فیصل واڈا پہ نہیں ہوا تھا، اس پہ ہو گیا ہے جو آج حاجی صاحب بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دعا اتنے بڑے جھوٹ. 1 لاکھ بندہ اسی بھی آپ میرے سے شرط لگا لیں یار. یار نہ کریں خدا کا. بات تو سن لیں. کیوں آگ لگانا چاہتے ہیں یار؟ بات تو سن لیں بھائی، بات تو سن لیں بھائی. کیوں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ میں اس سے زیادہ اونچی آواز میں آپ کے خلاف بول سکتا ہوں، لیکن اونچی آپ جتنا مرضی بولیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کمپلیٹ کر لیں بھٹی صاحب. 42,700 صرف اٹک پولیس نے پرچے کاٹے ہیں نامعلوم افراد پر. اور یہ تو طے ہے نا، یہ دیکھ لینا کتنے نامعلوم افراد. اچھا، حکومت بھٹو ضیاء صاحب کے باقیات کی
مینڈیٹ لیس حکومت، فارم 47 کی حکومت، اخلاقی برتری کے بغیر حکومت، غیر مقبول حکومت، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ حکومت، جھوٹی حکومت، ظالم حکومت اور آزاد عدلیہ ختم کر چکی ہوئی حکومت، آزادی اظہار رائے کو ختم کر چکی حکومت. اور اب آپ پتہ کیا آ رہا ہے؟ اب آ رہا ہے نیب ترامیم ہو گئی، نیب ترمیم 1 ہو گئی، صرف ایک سیکنڈ، نیب ترمیم ہو گئی، نیب ترمیم 2 ہو گئی، الیکشن ایکٹ 1 ہو گیا، الیکشن ایکٹ 2 ہو گیا، خصوصی ٹربیونل بن گئے. سن لیں ایک صرف 30 سیکنڈ. پیکا ایکٹ آ گیا، سائبر کرائم ایجنسی آ گئی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ آ گیا، سائبر کرائم ترمیمی ایکٹ آ گیا. اب ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی آ رہی ہے، 5 سال قید 10 لاکھ جرمانہ. بند کر دو یار، چپ کر دو. پی ٹی آئی والوں یہ دیکھو، یہ بھٹی صاحب بول رہے ہیں کیونکہ میرے شو میں بول رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں بولیں. ان کے ساتھ تو بڑی والہانہ محبت ہے کہ جی بھٹی پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے حکومت کے خلاف. اور بھائی ہم بلوا رہے ہیں حکومت کے خلاف ان کو، کہ بھٹی صاحب ایسے ہی ہے. آپ کا تو اپنا شو ریکارڈ ہوتا ہے جیو کے اوپر، لائیو بلوا رہے ہیں. بھائی جان میں ایک بریک لے لوں. آپ نہیں بلوا رہے. اور دوسری بات نہیں بلوانے سے مراد ہم آپ کو سپیس دے دیں گے، بولے بھائی کھل کے بولیں. جان اگر آپ سپیس نہ دیتے تو میں آپ کے شو میں لڈو کھانے آتا. ایشو بریک نہیں ہے، یہ بھی ہمارے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، پی ٹی آئی بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے. لیکن ان کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے ان کی تباہ و برباد ہو گئی. کیونکہ آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اور یہ جو ایجنڈا کہہ رہے ہیں دعا کریں وہ ایجنڈا ہو، وہ ایجنڈا ہو. جلدی سے جواب دے. 1 منٹ میں بریک لے لوں. میرا خیال بریک لے لیں اور تیاری کر لیں گے اس میں. آپ بریک سے پہلے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں بات کروں گا. جنگل میں ایک شیر جا رہا تھا، اس بکری نے اس کا راستہ روکا. اس نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے. بکری کون ہے؟ شیر واپس آ گیا. تو باقی شیروں نے کہا بھائی اب بکری کی بات سن کے واپس آ گئے ہیں. شیر نے کہا مجھے بکری کی ٹون سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے بندے کوئی اور ہے. تو آپ کو بھٹی صاحب کی آواز ابھی واڈا بھٹی صاحب ابھی اور ملک چل رہا تھا، شیر مری میں تھا. یہ جو ہے نا صاحبہ وہ ایک معاملہ تھا رضیہ خاضی بڈھو میں، آپ کہاں پھنس گئے؟ اب بھی اگر اس کو شیر میں آپ کو بھی نکالتا ہوں بیچ میں سے. بھئی آپ 1 سیکنڈ دیں. یو آر اے اولڈ فرینڈ.